अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक स्टूडेंट का मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब से ये सवाल करना ही था कि आप इंजीनियर साहब को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ कंपेयर क्यों करते हैं। तो इस पर मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब शदीद गुस्सा हो गए और उन्होंने वो सवाल सुनने के बाद मुसलसल इंजीनियर साहब को 20 मिनट तक गालियां दी। मुफ्ती साहब की तवील गुफ्तगू सुनने के बाद जब इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने आगे से सवाल करना चाहा तो वहां पर मौजूद लोगों ने ये कहा कि इसको उठाकर बाहर फेंक दो। इंजीनियर नु की है बैठ जाओ एक मिनट बैठ जाओ मैं दसना जेड़ा इंजीनियर है ना इंजीनियर वो जाहिल है, बदतरीन है, कमीना है, झूठा है, बेबाक है, इस सदी का सब तो बड़ा खंजीर है। समझ आ गई है? नहीं गल है ऐ नहीं, बस अल्लाह दे बंदे को गल करो करन वाली यार। इस वास्ते तुसी अपनी जगह ते बैठो, तुसी अपनी जगह ते बैठो। गल पता की है, जे ते मेरा पुत्र तुहानू ये पता है ना कि एक मिनट और गल तो सुनो ना यार, गल सुनो मेरा पुत्र। जे इख्तलाफ करने की लोड़ भी नहीं आगी, तुसी कर भी नहीं सकते। जे तो तू मिर्जे दा हिमैती है ना ते तू 10 मिनट कट, फिर मैं करदा ही मिर्जे ते हां। समझ आ रही ना? देखो तुहाडे अंदर ये शऊर ही कोई नहीं यार। जज़ाकल्लाह यार इंज ना करो भाई, महफिल हुंदी पई, बैठो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में देवबंदी मकतबा फिक्र के बहुत बड़े आलिम और सबसे बड़े मुनाजिर मौलाना इलियास घूमन साहब ने अम्मार खान यासी साहब के पॉडकास्ट में ये इंकिशाफ किया कि उन्होंने इंजीनियर साहब से राब्ता करके उनको अपनी 2 किताबें भिजवाई हैं और अगर अभी भी इंजीनियर साहब अल मुहन्नद में मौजूद उलमाए देवबंद के अकायद पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके कुछ आदाब होंगे। देखिए, आपने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की बात की है। मैंने अपनी 2 किताबें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हयात व ख़िदमात एतराज़ात के जवाबात, हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु हयात व ख़िदमात एतराज़ात के जवाबात, उनको भेजी हैं। उनने वापसी मुझे वॉइस किया है और मिर्ज़ा साहब ने बात की कि उलमाए देवबंद में से चंद उलमा जिनसे मुझे अक़ीदत, उनमें से आप हैं और उसकी वजह अहले बैत पर आपका काम है। जी मैं आपको क्लिप दे देता हूँ, आप उनसे भूल लें। मिर्जा साहब को आपसे अक़ीदत है? देखिए, ये सच बात है, झूठा वो वजाहत करेंगे ना, मैं उनकी वॉइस आपको दे सकता। बहरहाल ठीक है। मिर्जा साहब एक मिनट देखिए, मैं नहीं कहता मुझे उनके नज़रिया से इत्तेफाक है। आप तो बिल्कुल ये मैं नहीं, बिल्कुल समझ लें, मैं ये नहीं कहता मुझे उनके नज़रिया से इत्तेफाक है, मैं नहीं कहता मुझे उनके तर्ज गुफ्तगू से इत्तेफाक है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं अपना इल्मी काम पहुँचाता हूँ। उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं, मैं तो हक़ में हूँ। मैंने आपसे पहले गुजारिश की, मैं इस हक़ में हूँ। अगर उनको हमारे अकायद में से किसी अक़ीदे पर इश्काल हो और वो दलाइल चाहते हों, जवाब चाहते हों, तशफ़ी चाहते हों, तो मीडिया पर ऐलान न करें, मुझसे बराह रास्त रब्ता कर लें, हम दोनों बात कर लेते हैं। जो नतीजा निकले उसको बेशक नशर कर दे, मुझे कोई इश्काल नहीं। मजीद इसी प्रोग्राम के दौरान जब अम्मार खान साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के हवाले से ये सवाल किया कि उनका कहना ये है कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद उलमाए देवबंद के अकायद की किताब नहीं है, तो उस पर मौलाना इलियास घूमन साहब ने यह फरमाया कि मुफ्ती यासिर साहब ने ये बात गलत की है। अल मुहन्नद उलमाए देवबंद की बुनियादी किताब है और इसको मैं सारी जिंदगी पढ़ाता भी रहा हूँ। तो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब को चाहिए कि वो अकायदे उलमाए देवबंद के हवाले से बात ना करें, क्योंकि वो उनका मौजू नहीं है और उनको अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक किताब के जिसको देवबंदी हलकों के अंदर जिसकी शोहरत है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये उलमाए देवबंद के अकायद हैं, ये किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद। तो क्या ये उलमाए देवबंद के बुनियादी अकायद हो सकते हैं? अच्छा, अब इन लोगों का इस्तिदलाल देखें कितना सही होता है। वो किताब का टाइटल दिखाएंगे आपको, कवर उस पर लिखा होगा यानी अकायद उलमाए देवबंद। देखो ये उलमाए देवबंद के अकायद इस पर लिखा हुआ है। भाई वो किसी नाशिर ने, किसी कुतुबखाने वाले ने किताब को चलाने के लिए यानी अकायद उलमाए देवबंद छाप के उसने चला दी और किताब चल गई। आप उसको ये समझ रहे हैं कि ये ऑफिशियल कोई किताब है उलमाए देवबंद के अकायद के ऊपर मुश्तमिल, ऐसा नहीं है। किताब तो अकायद की है, उसमें दर्ज अकायद उलमाए देवबंद के। फ़र्क क्या है कि मैं ही समझता हूँ कि मौलाना यासिर नदीम वाजदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ काम उनके मैदान के नहीं है। वाजदी साहब ने भी यही कहा कि मैं दारुल देवबंद में पढ़ा हूँ, मेरे वालिद साहब वहाँ पढ़ाते हैं और मैंने आज तक ये किताब मैं एक सवाल करता हूँ, मैंने सुना, मैं एक सवाल करता हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के बानी है। हज़रत की कौन सी किताब है जो दारुल देवबंद के निसाब के अंदर शामिल हो, पढ़ाई जाती हो? तो इसका क्या माना कि दारुल देवबंद उनकी किताब को असासी और बुनियादी किताबें नहीं समझ रहा? कैसे हो सकता है? ये माना नहीं है। एक है किसी किताब का पढ़ाया जाना, एक है किसी किताब का उसका उनका होना, दोनों में फ़र्क है। जब ये बात आई तो आप मौलाना यासिर नदीम वाजदी साहब से पूछें। मैंने उनसे रब्ता किया उनको बात समझाने के लिए कि आप जब फ़ारिग हो तो मुझे कॉल करें, क्या मैं कॉल कर लूँ? तो उनका मुझे दूसरे दिन मैसेज आया कि मैं मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ और यहाँ व्हाट्सएप कॉल की सहूलत नहीं है, मुनासिब मौके पर मैं आपसे बात कर लूँ। मैंने कहा ठीक है। यहाँ मदीना मुनव्वरा में मतम शहीन भाई हामिद अभी नाश्ते में आपके साथ। मैंने इनको मैसेज किया यासिर नदीम वाजदी साहब का खाने का अहतमाम करें। उन्होंने कि मैं रब्ता किया, खाने दावत कबूल कर लिया है, फिर नहीं दोबारा रब्ता शायद मसरूफ़ होंगे, तो मैं मुंतज़िर रहा कि वो पहुँचे और मुझे कॉल करें।
اور میں منتظر رہا کہ مجھ سے ملیں یا میں ان سے ملوں تو میں بیٹھ کر ان کو تفصیلی ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ المہند کا پس منظر یہ ہے، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، آپ اپنے موضوع اور دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں لندن میں احمدی حضرات اور مسلمانوں کے مابین ختم نبوت کے موضوع پر ایک شاندار ڈیبیٹ ہوئی، جس میں مسلمانوں کی جانب سے عدنان رشید صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ڈیبیٹ لگ بھگ 8 گھنٹے کی ہے، لہٰذا چند منٹس میں اس کو سمرائز کرنا انصاف نہیں ہوگا، لیکن اس ڈیبیٹ کے بعد جو علماء کرام کی طرف سے ریاکشنز آئے میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا۔ علماء کرام کے طبقے میں سب سے بڑا نام مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا ہے، جنہوں نے اس ڈیبیٹ کے بعد عدنان رشید صاحب اور امتیاز صاحب کو قادیانیوں کے خلاف اس تاریخی ڈیبیٹ میں جیت پر مبارکباد پیش کی۔ جہاں پر بہت سے لوگ اس ڈیبیٹ میں مسلمانوں کی جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہیں پر اہل سنت سے ہی تعلق رکھنے والے مفتی فضل ہمدرد صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس ڈیبیٹ کے دوران جب قادیانیوں کی جانب سے علماء دیوبند کی وہ گستاخانہ عبارتیں پیش کی گئیں جو کہ صراحتاً ختم نبوت کے منافی تھیں، تو اس پر عدنان رشید صاحب کو جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، انہی اصولوں کا اطلاق ہمارے اپنے اکابرین اور صوفیہ پر ہوتا ہے۔ کہ خود دیوبندی حضرات ان کے سامنے جب قادیانی مناظر نے وہ عبارات پیش کی کہ جو ان کے اکابر نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس مناظرے کو آپ دیکھیں گے اس میں یہ جواب نہیں دے پاتے۔ رشید احمد گنگوئی سے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان پہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب حق اور نجات میری زبان پہ موقوف ہے۔ گیو دا فتوی آن ہم۔ امتیاز اس پیر میر علی شاہ مفتی صاحب سنے، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم از مائی جسم، نو فتوی، that's Islam. Now I'm repeating, Ashraf Ali Thanvi, living example, his followers drove with you here. Sohail Baba Sahib is in the car. What did Ashraf Ali Thanvi say to his murid? La ilaha illallah Thanvi Rasulullah. And then he was reading درود upon Ashraf Ali. Allahumma salli ala nabina wa maulana Ashraf Ali Rasulullah. Na'udhu billah min dhalik. Naqli kufr nabashid. He said this means I'm on the right page. Ahmad Raza said no. He said man shakka fi kufri wa adhabihi faqad kafara. He put a hukam on Ashraf Ali Thanvi. Not only this, I mentioned to you that all your awliya have claimed that they have been given the title of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I gave you examples. Sitting here today, they have nothing from the Quran, they have nothing from the Sunnah against us, which is the Musallamat. These are the Musallamat to us. These are our evidences. They are quoting Shah Waliullah, Ashraf Ali Thanvi side, they are quoting Tahzir al-Nas, they're quoting from Bihar al-Anwar. This is all gaslighting exercise to digress, to divert people's attention from the main issue. یعنی آپ کا یہ کہنا کہ جناب آپ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کیوں دکھا رہے ہیں، یا ہمارا اس سے کیا لینا دینا، فلاں نے کیا لکھا ہوا ہے، فلاں نے اپنی کتابوں میں کیا بات لکھی ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے کہ میرے بھائی آپ کا جو نقطہ نظر ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے یہ حق ہے، تو پھر آپ کو ان کی تشریح کا بھی دفاع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب نہیں ہم ان باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور صرف آپ ہم سے قرآن و سنت پہ بات کر لیں۔ یہ بات کہنا کہ صرف قرآن و سنت پہ بات کر لو، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو اس بات کا داعی ہو کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور اس کی عملی زندگی کے اندر بھی ایسا جھلکتا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر عدنان رشید کا مناظرہ ہوا، عدنان رشید اگر خود کو یہ کہتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ عدنان رشید لندن کے اندر اہل تشیع کی تکفیر کرتے ہیں، شیعہ کو روافض، اور پورا ان سارے اس حالیہ دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ اسلام کو پیش کرنے کے بجائے آپ شیعہ کے خلاف وہاں موومنٹ چلاتے ہیں، تو آپ کا اسلام صرف اسلام کا دعویٰ کیسے درست ہوا کہ جناب میں صرف مسلمان ہوں؟ عدنان رشید کی جگہ کوئی اور ہوتا جو یہ بات کرتا کہ جناب صرف ہم مسلم ہیں اور ہم یہاں پر قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کریں گے، تو بات پھر اس کی درستی۔ لیکن عدنان رشید قبروں پہ جانے والے، وسیلہ کرنے والے، ان سب کو یہ شرک کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب شیعہ حضرات کے عقائد، ان کو بھی یہ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ یہ صرف قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر نہیں کہتے۔ عدنان رشید سے آپ پوچھ لیں کہ اثنا عشریہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ تو اس لیے جب آپ فرقے کے داعی ہیں تو آپ کو پھر فرقے کا دفاع کرنا ہوگا۔ وہاں سے وہ آپ کے اکابر کی لکھی ہوئی عبارات کو پیش کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو صرف قرآن و سنت پہ بات کریں گے۔ قرآن کیا آپ کا فرقے کا نام اہل القرآن ہے؟ آپ خود کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں نا، تو اہل السنت یعنی سنت سے بات، الجماعت کون ہے؟ یہی جماعت، سلف کی جماعت۔ تو اسی جماعت کے جب آپ پیروکار ہیں تو پھر آپ کو اس جماعت کا دفاع بھی کرنا ہوگا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں دیوبندی مکتبہ فکر کے جید عالم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دیا۔ جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھی، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان پر آن لائن پروگرام کے دوران قادیانی اور تل اویو سے جادو ہوتا ہے، جس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے مزاحیہ انداز میں یہ فرمایا تھا کہ جس پر جادو ہو جائے اس کی بات کا کیا اعتبار رہے گا۔ تو مفتی صاحب کی اسی کامنٹ پر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے ابھی حال ہی میں تفصیلاً جواب دیا۔ تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کھانسی آئی تھی، وہ کہتے تل ابیب سے کوئی جادو ہوا، زیادہ نہیں ہو گئی کچھ؟
اب کسی پہ جادو ہوا تو اس کی بات کی حیثیت ہی کیا رہ گئی؟ پھر ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے بول رہا ہوں. مفتی طارق مسعود نے آپ کے آن لائن جادو کے متعلق کچھ زیادہ کہہ دیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذاتی سوال کا جواب میں نہیں دیتا. آج 1-1.5 ہفتہ ہو گیا ان کا یہ کلپ آیا ہے. ذاتیات کا جواب بنتا نہیں. کوئی دینی مسئلے پر بات کرتے یا اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹی پر وہ بات فرماتے جیسے ان کا ادارہ کر رہا ہے تو پھر جواب دینا بنتا بھی تھا. ذاتی مسئلے پہ تو کوئی جواب نہیں ہے. بنیادی طور پہ سمجھانے کے لیے میں 2 باتیں کر سکتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جادو دنیا میں ہے یا نہیں ہے، یعنی جادو کا وجود ہے یا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں جادو نہیں ہے، نظر بد نہیں ہے، جنات نہیں ہے، یہ تو واضح کفر ہے. قرآن اور حدیث میں جادو کا ذکر موجود ہے. رہ گئی یہ بات کہ اب جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے جس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے تو وہ قیامت تک شیطانی عمل چلے گا. اب رہ گیا کہ کسی پہ جادو ہو جائے تو انہوں نے اپنے کلپ میں فرمایا اب اس کی بات کا کیا اعتماد رہ گیا. اگر یہی بات ہے تو مفتی صاحب پہ خود بھی جادو ہے، نہ مانے تو اور بات ہے. آپ کہیں جادو کا وجود دنیا میں نہیں ہے، جب ہے تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ رہ گیا آن لائن ہونا. آن لائن کیوں نہیں ہوتا؟ آن لائن نظر لگ سکتی ہے یار. آن لائن کسی کو میں گالی دوں اس تک اثر آ سکتا ہے، اس کی تعریف کروں اس تک خوشی جا سکتی ہے. تو آن لائن جادو نہیں ہو سکتا. اللہ معاف فرمائے مفتی صاحب، جس دن آپ پر کوئی تگڑا جادوگر ہو گیا نا اس دن میں پوچھوں گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کسی پہ جادو ہو جاتا ہے تو اس کی بات ہم نہیں مانتے، تو پھر آپ اپنی بات کیوں منواتے ہیں دنیا میں؟ آپ کیوں خواہ سے یہودی ایجنٹ کی پوری زندگی تائید کرتے رہے؟ اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹوں کے بوٹ پالش کر رہے ہیں اپنی عزت دار پگڑی کے پلو سے، وہ آپ کو نظر نہیں آتے. یار ہماری زبان نہیں کھلوائیں تو بہتر ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے ساحل ندیم صاحب کی ابھی حالیہ ویڈیو پر رسپانس دیا، جس میں ساحل ندیم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کے نزدیک اسلام میں غیرت نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہے مرضی کریں، مجھے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. تو ساحل ندیم صاحب کی اسی کامنٹ پر حسن الیاس صاحب نے پھر سے یہ اصرار کیا کہ اگر آپ کے نزدیک اسلام میں غیرت ہے تو قرآن و سنت سے کم ثابت تو کریں. کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غیرت ہے مسلمانوں میں، وہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں اور حیا نہیں ہے مسلمانوں میں، تو قرآن مجید میں ذرا مجھے دکھا دیں یہ غیرت کا لفظ کہیں پہ لکھا ہوا ہو، عربی میں اس کا ترجمہ کر کے کچھ اور مترادف لا کر دکھا دیں. چلیے یہ لفظ کی کوئی بحث نہیں ہے، جو اس لفظ سے رویہ پیدا ہوتا ہے وہ دکھا دیں. وہ تو قرآن مجید اتنا پریکٹیکل معاملہ کر رہا ہے کہ وہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم 13 سال ظلم ہو رہا ہے مکے میں، اقدام نہیں کر سکتے، اذن ہی نہیں ملا، اقدام کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی. اور جب تمہاری سلطنت بن گئی، طاقت بن گئی، اس وقت بھی مسالے بیچ میں ہیں، تو کیا کہا؟ صلح حدیبیہ کر لو. یعنی کس طریقے سے صلح حدیبیہ ہوئی ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا لکھنے پہ آمادہ نہیں ہے، خود صحابہ جذبز ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں، مصلحت پسندی ہے. وہاں پر جو لوگ ابھی بیٹھے ہیں ایمان لانے والے، ان کا تحفظ مطلوب ہے. تو قرآن تو اس حکمت عملی پہ کھڑا ہوا ہے، اس حکمت عملی کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہے اگر اقدام بھی کرنا ہے. یہ حدود اس میں یہ کہاں ہے پورے قرآن مجید میں جس کا میں نے دعویٰ کیا کہ مجھے لا کر دکھائیں، میں دین کا طالب علم ہوں، ادنا سا اپنی اصلاح کروں گا، سیکھوں گا، اپنی جہالت کی پیاس بجھاؤں گا ان اباقر علماء کی ان افکار کی روشنی میں. اگر وہ دکھائیں مجھے کہیں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ کیا ہو گیا مسلمانوں، تم لوگوں کو طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، تب بھی تم نہیں اٹھتے، غیرت کھاؤ، نکلو اقدام کرو، میرے فرشتے اتر جائیں گے. یہ بتائیے کہاں ہے؟ یہ بتائیے رسول اللہ کی زندگی میں کہاں ہے؟ یہ بتائیے اس کو صحابہ کرام نے کبھی اپنایا ہو کہاں ہے یہ سب کچھ؟ مزید اسی پروگرام کے دوران حسن الیاس صاحب نے ساحل ندیم صاحب کی وہ ڈیمانڈ بھی پوری کی جو ساحل ندیم صاحب بڑے عرصے سے علماء کرام سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عرب ممالک پر اپنا شریف فتویٰ جاری کریں جو انہوں نے امریکہ کو اپنے اڈے دیے تھے. تو اسی پر فائنلی حسن الیاس صاحب نے نبی اسلام کی سیرت سے ان کو جواب دیا. تو یہ بات ہمارے کئی لوگوں نے یہاں پر دہرائی اور کہا کہ مذہبی لحاظ سے کیا فتویٰ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اڈے رکھ سکتے ہیں غیر مسلموں کے اپنی سلطنت کے اندر، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے. دین کیا کہتا ہے؟ تو دین تو بہت واضح ہے. اگر آپ کو کسی سے جاریت کا کوئی خطرہ لاحق ہو تو آپ جس سے چاہیں مدد لیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینے کے تحفظ اور دفاع کے لیے یہود کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا کہ شہر پہ اگر حملہ ہوگا تو مل کر اس کا دفاع کریں گے؟ تو یہ تو دین نے بتا دیا ہے کہ ظلم اور عدوان کو آپ نے روکنا ہے، اپنے اوپر ہونے سے بھی روکنا ہے اور اقدام کرنے سے بھی روکنا ہے. تو اگر عرب ممالک کو یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا، ایرانی سے محسوس ہوتا تھا یا کسی اور عالمی قوت سے محسوس ہوتا تھا، تو کہاں کون سی نص ہے، کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے جو اس زمانے کی بڑی قوتیں ہوں گی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے؟ عرب ممالک نے اگر یہ معاہدات کیے ہیں تو ان کی حکمت عملی اور مصلحت پسندی پر آپ کو اعتراض کا حق ہے، لیکن دینی لحاظ سے تو کوئی جواز عدم جواز کی بحث نہیں ہے. مثلا مجھے اگر یہ خطرہ اپنے محلے میں رہتے ہوئے محسوس ہو کہ مجھ پر کوئی حملہ آور ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اور میرے پڑوس میں ایک طاقتور غیر مسلم بیٹھا ہو، تو میں تو آگے بڑھ کے اس کا تحفظ قبول کروں گا، اس کو کہوں گا کیا ہو میرے گھر کا تحفظ کرو. تو یہ تو میں اپنی جان مال آبرو کا تحفظ کر رہا ہوں. تو اس میں دین نے کہاں یہ شرط عائد کی ہے کہ آپ پر اگر کوئی حملہ آور ہونے کی خواہش رکھے یا آپ کو اپنی سلطنت پہ خطرے میں محسوس ہو تو آپ صرف مسلمان سے مدد لیں گے؟ تو عرب ممالک نے یہاں پر جو اڈے بنائے ہیں ان کی بڑی حکمت ہے ان کے نزدیک. آپ کو اعتراض کا کیا؟ آپ اعتراض کریں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں احمد فوزان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں خالد محمود عباسی صاحب نے ساحل ندیم صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ سب لوگ گمراہ کرنے والے ہیں جو لوگوں کے جذبات بھڑکا کر ان کو دین سے دور کر رہے ہیں. امین گل سے لے کے شروع ہو جائیں اور یا مقبول جان صاحب کو جمع فرمائیں، ساحل ندیم پہ آ کے بریک لگائیں. ٹھیک ہے، بریک آپ نے غلط جگہ لگا دی. چلیں وہ ادھر ہی لگاؤں گا نا، آج کل وہ سب سے زیادہ سرگرم ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو جذبات بنے ہوئے ہیں ان کو اور ہوا دیں، آگ لگا دو، توڑ دو، انقلاب لے آؤ. تو انقلاب لیبیا میں آیا دیکھا آپ نے؟ تو یہ اس نیگیٹیوٹی میں اضافہ کرنا، یہ فساد فی الارض کی صورت پیدا کرنا.
मुझे ये कहने में मुझे कोई बात नहीं है कि ये अल-अइम्मतुल मुज़िल्लीन है, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, जिन लोगों को अपने हिदायत की तरफ लेके आना था, उनको उनके जज्बात में और भड़का के और दूर लेके जाओ। इस्लामी इनकलाब नेगेटिविटी से नहीं आता, ये एक बहुत ही मुस्बत रवैये और जज्बे का नाम है। ये खैर खाई के जज्बे से आता है, ये नफरत के जज्बे से नहीं आता। अद-दीन व नसीहा है। तो आपका मुखलिस रहनुमा वो है जो इस नेगेटिविटी को इस पॉजिटिविटी में तब्दील करेगा, वो माशरे की तामीर करेगा। जो इस नेगेटिविटी में इजाफा करेगा, वो जितना भी अपनी जगह पे मुखलिस हो, कौम का खैर खा नहीं है, वो डिवीजन क्रिएट करेगा, पोलराइजेशन का बायस बनेगा, तबाही और बर्बादी लेके आएगा। और खुदा का शुक्र अदा करें, इनका सुनता कोई नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने ये अनाउंस किया कि वो अपने जहलम एकेडमी में पब्लिक सेशंस के लिए ऑनलाइन अपनी कम्युनिटी पोस्ट से सवालात लेंगे, क्योंकि जहलम एकेडमी इस्लामाबाद में हो रही ईरान टॉक्स को मद्देनजर रखते हुए टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर दी गई है। तो इस वजह से कुछ अरसे के लिए वो अपने ऑफिशियल चैनल के कम्युनिटी पेज से सवालात को लेंगे। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।